کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ یمنا صحت یاب ہو کر اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو گئی تھی اور جمال صاحب کے لیے یہ بات انتہائی خوشی کی تھی۔ اس کی صحت یابی کے سلسلے میں انہوں نے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا، خیرات کی، دوست احباب کو پارٹی دی، لیکن یمنا کے لیے بیماری کا یہ عرصہ ایک خاص مقصد لیے ہوئے تھا۔ اس عرصے میں اس نے جتنا قدرت کے بارے میں سوچا تھا اتنا ہی انسان کی بے بسی اور محتاجی پر غور و خوض کیا تھا۔ اس کی سوچ کافی حد تک بدل چکی تھی، اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے اندر کا ضدی پن، کھلندڑا پن اور سرکشی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی خاص سفر سے واپس آئی ہو اور اس سفر کی کٹھن راہوں نے اس کی خاص تربیت کی ہو۔ اس کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں وہ ڈیڈی اور مما کے 1000 بار سمجھانے کے باوجود بھی رونما نہیں ہو سکی تھیں۔ اب ایمن کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ وہ بغیر کسی بحث و تکرار کے ایمن کی ہر بات مان لیتی۔ ایمن بھی اکثر اس کے رویے پر حیران ہوتی مگر اسے کسی بھی بات کا احساس نہ دلاتی۔ جمال نے یمنا کو نئے کالج کا وزٹ کرایا تھا اور یمنا کو کالج پسند آیا تھا۔ اس نے وہاں خوشی خوشی داخلہ لے لیا تھا۔ کلاس شروع ہونے میں کچھ روز باقی تھے اور اس کا دل ایک بار پھر گاؤں جانے کو چاہنے لگا، مگر جمال احمد اور ایمن نے اسے جانے نہ دیا کیونکہ پچھلی بار اسے وہاں بھیجنے سے جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ ڈر گئے تھے۔ یمنا فارغ تھی اور ان دنوں اسے کتابیں پڑھنے کا جنون ہو گیا تھا۔ جمال احمد بھی کتابیں پڑھنے کے بہت شوقین تھے اور ان کی اسٹڈی میں ہر طرح کی اور ہر موضوع پر تحقیق شدہ کتب موجود تھی۔ یمنا کا زیادہ تر وقت جمال کے اسٹڈی روم میں گزرتا۔ تمام ویکلی میگزینز بھی وہیں رکھے ہوتے تھے۔ ایک روز یوں ہی میگزین کھول کر دیکھنے لگی تو 2 ماہ قبل کے ایک میگزین کا سر ورق دیکھ کر چونک گئی۔ اس کے ایک کونے میں ایک جانی پہچانی شخصیت کی تصویر چھپی تھی اور اس کا انٹرویو اندر کے صفات میں تھا۔ اس نے جلدی سے میگزین کھولا اور اس شخص کی مختلف تصویروں کے پوز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ محسن رضا تھا۔ MBA میں ٹاپ کرنے پر اس کا انٹرویو شائع ہوا تھا۔ یمنا کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اس کا کوئی انتہائی قریبی دوست ہو جس کی خوشی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے انٹرویو پڑھا۔ ایک جگہ محسن نے اس کے کہے ہوئے الفاظ کوٹ کیے تھے، بی بریو اینڈ اسٹرانگ۔ جو دوسروں کے لیے کوشش کرتے ہیں انہیں بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ محسن نے اس کا بلا واسطہ انداز میں ایک مخلص دوست کے حوالے سے ذکر کیا تھا اور محسن نے التجا کی تھی کہ اگر اس کا کھویا ہوا دوست اس کا یہ انٹرویو پڑھے تو اس سے ضرور رابطہ کرے۔ یمنا اسے تقریباً بھول چکی تھی۔ اس نے اپنے ایک پرانے موبائل میں اس کا نمبر شاید سیو کیا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا مگر شاید وہ خود ہی اسے ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر میگزین کے آفس فون کر کے بہت مشکل سے محسن رضا کا نمبر لے لیا، مگر بار بار فون کرنے پر اس کا موبائل آف ملتا۔ اس کا موبائل کیوں آف ہے؟ کہیں پھر تو کسی نے چھین نہیں لیا؟ وہ اپنا موبائل کیسے آف کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی پرابلم ہوئی ہوگی۔ وہ 1000 باتیں سوچتی مگر اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ محسن رضا سے بات کرنے کو تڑپنے لگا۔ وہ سارا وقت اس کا نمبر ٹرائی کرتی رہی مگر وہ نہ ملا۔ اس نے بڑی وقتوں سے انٹرویو کرنے والے صحافی کے ذریعے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ محسن رضا پڑھنے کے لیے انگلینڈ جا چکا ہے۔
اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے خوشی بھی تھی کہ محسن کو اس کی محنت کا صلہ مل رہا تھا، مگر یہ افسوس تھا کہ وہ اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد نہیں دے سکی تھی۔ اس کے بعد اس نے رفتہ رفتہ اس کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ یمنا اپنی پرانی فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ پر نکلی تھی۔ ثنا، اینا اور فضا اس کی اسکول فیلوز تھیں۔ تینوں انتہائی خوبصورت اور موڈ اسکالڈ لڑکیاں تھیں۔ ان سب میں یمنا سب سے زیادہ معمولی شکل، صورت اور اپنی سیاہ رنگت کی وجہ سے بدصورت دکھائی دیتی تھی، مگر چاروں میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یمنا کئی ماہ گھر میں قید رہی تھی اور کہیں باہر نہیں نکل سکی تھی۔ گھر میں اس کی صحت یابی کی خوشی میں دی جانے والی پارٹی میں انہیں انوائٹ نہیں کر پائی تھی۔ ان سب نے مل کر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیا۔ ان کا پروگرام سارا دن گھومنے اور لنچ اور ڈنر بھی باہر کرنے کا تھا۔ یمنا ڈرائیونگ کر رہی تھی اور تینوں اس کے ساتھ بیٹھی خوب انجوائے کر رہی تھیں۔ یار بہت بھوک لگی ہے، پہلے لنچ کرتے ہیں، اینا نے کہا۔ رائٹ میم، یمنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور چاروں ایک ریسٹورینٹ میں لنچ کرنے چلی گئیں۔ لنچ کے دوران ہی 4-5 لڑکوں کا ایک ٹولہ ریسٹورینٹ میں داخل ہوا۔ سب لڑکے شکل و صورت اور واضح قطع سے امیر گھرانوں کے لگ رہے تھے۔ پانچوں ان سے اگلی ٹیبل پر بیٹھ گئے، مگر ان کی نظریں یمنا اور اس کی دوستوں پر تھیں۔ وہ بگڑے ہوئے بد تہذیب رئیس زادے لگ رہے تھے اور انتہائی فضول قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ یار ریسٹورینٹ کا ماحول کتنا خوبصورت اور رومانٹک ہے، مگر ایک چمگادڑ نے اس کی ساری بیوٹی کو خراب کر دیا ہے۔ کم آن یار، یہاں سے چلو، ایک لڑکے نے قدرے اونچی آواز میں یمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یمنا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے رکی اور اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ ثنا، اینا اور فضا بھی اس کی بیہودہ گفتگو سن کر حیران رہ گئیں۔ اگر تم کہتے ہو تو چمگادڑ کو مار بھگاتے ہیں، مگر اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، دوسرے لڑکے نے جواب دیا۔ اور اگر چمگادڑ نے تمہارے سینے کے ساتھ چمٹ کر تمہارا خون چوس لیا تو تم وہیں مر جاؤ گے، پہلے لڑکے نے ہنستے ہوئے کہا۔ یمنا کو انتہائی غصہ آیا اور کھانا وہیں چھوڑ کر وہ لڑکوں کی طرف گئی اور پہلے لڑکے کو تڑاک سے زوردار تھپڑ لگایا۔ لڑکے بھونچ کے رہ گئے۔ اس لڑکے نے بھی اس کو مارنے کی کوشش کی، مگر یمنا نے ایک اور تھپڑ اسے لگایا۔ اگر سوسائٹی میں موو کرنے کے مینرز نہیں آتے تو گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ اور چمگادڑ، تم کس کو کہہ رہے تھے؟ یمنا نے اسے کالر سے پکڑ کر غصے سے پوچھا۔ آپ کو تو نہیں؟ وہ لڑکا اس کے تیور دیکھ کر ہکلانے لگا۔ بس نکل گئی تمہاری ہوا، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی پولیس کو بلواتی ہوں، یمنا نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میڈم پلیز چھوڑ دیں، ریسٹورینٹ کا ماحول خراب ہو رہا ہے، آئی ریکویسٹ یو، ہوٹل کے مینیجر نے آ کر اس سے درخواست کی۔ اور آپ بھی ایسے بیہودہ لوگوں کی لوز ٹاک خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ یمنا نے مینیجر کو ڈانٹا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مینیجر نے کہا۔ چلو اب ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، یمنا نے دوستوں سے کہا، اور سب باہر نکل گئیں۔ بس آج اتنا ہی کافی ہے، میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، پھر کبھی باہر چلیں گے، میں تم لوگوں کو ڈراپ کر دیتی ہوں، یمنا نے کہا تو سب خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ گھر آ کر وہ بہت مضطرب رہی اور سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہی۔ اسے بار بار ان لڑکوں کے کہے ہوئے جملے یاد آتے تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگتی۔ یا اللہ، تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے؟ میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں،
وہ سسکنے لگی اور خدا سے ڈھیروں شکوے کرتی سو گئی۔ اس نے خواب میں اپنے آپ کو گاؤں کی حویلی میں اماں بشیرہ کے پاس دیکھا، جو اس کے ماتھے کو محبت سے چوم رہی تھی۔ بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اماں بشیرہ کی بات پر وہ مسکرا دی اور اچانک اماں بشیرہ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں تڑپنے لگیں اور مر گئیں۔ یمنا یکدم گھبرا کر اٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، فجر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ لاؤنج میں رکھے فون کی بیل بجنے لگی۔ بیلز مسلسل ہو رہی تھیں۔ یمنا اٹھ کر لاؤنج میں گئی اور ریسیور کان سے لگایا۔ ہیلو، یمنا بامشکل بولی۔ ہیلو یمنا بیٹا، جمال احمد کو اور ایمن کو بتا دو کہ اماں بشیرہ فوت ہو گئی ہیں۔ ظہر کے بعد جنازہ ہے۔ جلد گاؤں پہنچ جائیں اور تم بھی ضرور آنا۔ بشیرہ مرتے ہوئے تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ کہنے لگی بٹیا کو کہنا رونا مت، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ماں جی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور یمنا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے؟ مجھ سے کون کون محبت کرتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ اس نے ماں باپ کو خبر سنائی، مگر نہ خواب بتایا اور نہ ہی اماں بشیرہ کی خواہش۔ وہ تو اپنے آپ میں کہیں گم ہو کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زندگی کا ایک باب ختم ہونے پر اس کے اندر سوچ کا ایک نیا در کھلا تھا اور محبت کا ایک نیا رنگ اس پر آشکار ہوا تھا۔ ردا اپنے کمرے میں پریشان کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یا خدایا، مجھے کس بات کی اتنی سزا مل رہی ہے؟ اگر میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ ردا نے سسکی بھر کر سوچتے ہوئے کہا، خدا کرے وہ بھی کبھی سکون سے نہ رہے۔ نجمہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ ہونٹ بھیج کر سسکنے لگی اور کچھ سوچتے ہوئے توقیر کا نمبر ملایا، پھر کال ڈراپ کر دی۔ کیا کروں؟ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ ردا نے پریشانی سے سوچا اور پھر توقیر کا نمبر ملایا۔ ردا آپ؟ توقیر نے حیرت سے پوچھا۔ آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ مجھے آپ کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ سننے کو مل رہا ہے۔ ردا نے سسکی بھر کر ایک دم شکایتی لہجے میں کہا۔ ردا نے سسکی بھر کر ایک دم شکایتی لہجے میں کہا، لیکن میں نے تو آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ توقیر چونک کر بولا، مگر سب یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کس وجہ سے شادی نہیں کر رہے۔ ردا نے نم آنکھوں سے آہ بھر کر کہا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ توقیر نے گہری سانس لے کر کہا۔ آپ جویریہ سے شادی کر لیں۔ ردا گہری سانس لے کر بولی، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ توقیر نے افسردگی سے پوچھا۔ آپ کی مما کی خواہش ہے۔ ردا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ توقیر نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنی مما کی خواہش پوری کر دیں۔ ردا آہ بھر کر بولی، یہ جانے بغیر
کہ میری خواہش کیا ہے، میں آپ کی خواہش کیسے پوری کر دوں؟ توقیر آہ بھر کر بولا، آپ کیوں الجھ رہے ہیں اور مجھے بھی الجھا رہے ہیں؟ ردا نے جھنجھلا کر کہا، جب ہم دونوں ہی الجھ گئے ہیں تو کیوں نہ ایک دوسرے کو سلجھا دیں؟ ردا، اب بھی وقت ہے، آپ اپنے دل کو۔ توقیر نے التجائیہ انداز میں کہا، دل ہی تو نہیں مانتا۔ ردا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری کوئی غلطی، خامی، خطا، گناہ کچھ تو بتائیں۔ توقیر نے قدرے جذباتی انداز میں کہا، معلوم نہیں، مگر میرا دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ ردا نے آہ بھر کر شکستہ لہجے میں کہا، پلیز اپنے دل کو سمجھائیں۔ توقیر نے افسردگی سے زور دے کر کہا، کیا آپ اپنے دل کو کسی اور محبت کے لیے فورس کر سکتے ہیں؟ ردا گہری سانس لے کر بولی، نہیں۔ توقیر آہ بھر کر بولا، میں بھی نہیں کر سکتی۔ ردا گہری سانس لے کر بولی، کیا آپ کسی اور سے؟ توقیر نے چونک کر پوچھا، بالکل بھی نہیں، اور پلیز مجھے کسی بھی بات کے لیے مجبور مت کریں۔ ردا گہری سانس لے کر بولی اور موبائل آف کر دیا تو توقیر پریشان ہو گیا۔ حاتم اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر کچھ میل چیک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ اس کے موبائل پر میسج ٹون آئی۔ اس نے چونک کر میسج پڑھا اور اس کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ لیپ ٹاپ وہیں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک اور میسج آیا تو اس نے نمبر ری ڈائل کیا، مگر اب کے نمبر آف ملا۔ فہم ایک فائل پکڑے اس کے کمرے میں آیا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر چونکا۔ کیا تم ابھی تک ان میسیجز کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو؟ فہم نے حاتم کے قریب آ کر گہری سانس لے کر کہا، کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ وہ جو کوئی بھی ہے مجھے کیوں میسیجز کر رہا ہے؟ آپ کو، عاصم کو، یا پھر کسی اور کو کیوں نہیں کرتا؟ حاتم نے غصے سے کہا، اس لیے کہ تم ایموشنل ہو اور جلدی غصے میں آ جاتے ہو۔ میں ایسی باتوں کو نوٹس نہیں کرتا اور عاصم لائٹلی لیتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے ردا اور تم میں درار ڈال کر ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے۔ فہم گہری سانس لے کر بولا، کیا مطلب؟ حاتم نے یکدم چونک کر کہا، ہم سب اپنی بہن سے کتنی محبت کرتے ہیں، سارے خاندان کو معلوم ہے۔ اس محبت سے کون کتنا جیلس ہو رہا ہے ہمیں کیا معلوم؟ فہم نے گہری سانس لے کر کہا تو حاتم نے اسے چونک کر دیکھا۔ حاتم، اپنے اندر یقین کو مضبوط رکھو، اپنے رشتوں اور محبت پر اعتبار کرو۔ جب انسان میں یقین کمزور پڑتا ہے تو وہ مٹی کے ذرے سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے، پھر کسی پر اعتبار نہیں رہتا، نہ اپنے آپ پر نہ دوسروں پر۔ فہم نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا تو اس نے گہری سانس لے کر اوکے کہا تو فہم مسکرا دیا۔ خدیجہ بہت پریشان صوفے پر بیٹھی تھی اور عاصم بھی ان کے ہمراہ دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر خدیجہ بار بار عاصم کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عاصم بیٹا، کیوں اتنے خاموش رہتے ہو؟ بیٹا پہلے کی طرح بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ خدیجہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں مما، میں تو بس یوں ہی، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اسی وقت فہم سلام کرتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ فیکٹری سے لوٹا تھا۔ اپنا بیگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔
ماں بیٹے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، خدیجہ گہری سانس لے کر بولیں تو عاصم خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ عاصم، آج تم فیکٹری بھی نہیں آئے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فہم نے اس کی طرف بغور دیکھ کر کہا۔ ہاں، اس نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن میں آبزرو کر رہا ہوں کہ تم کچھ اپسیٹ ہو۔ کیا بات ہے؟ فہم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، عاصم نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ فہم اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، فہم نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ تمہاری اس خاموشی کی وجہ بھی مجھے معلوم ہے۔ فہم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور سسکی بھر کر اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ ارے میری جان، کیوں رو رہے ہو؟ یار، میں نے تو تمہیں باپ کی فیلنگ کے ساتھ پالا ہے۔ کوئی جو کچھ بھی کہے یا مائنڈ کرے، ہمارا رشتہ ہمیشہ مضبوط ہی رہے گا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے۔ فہم نے اس کا ماتھا چوم کر چپ کرواتے ہوئے کہا تو خدیجہ نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرانے لگی۔ فہم بیٹا، تم اس گھر اور میرے ان بچوں کے لیے ڈھال ہو، کبھی انہیں کمزور نہ ہونے دینا۔ خدیجہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ مما، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ سوچ بھی کیسے آئی؟ فہم تو صرف زندہ ہی آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ شمیلہ یکدم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس نے فہم کو، ماں اور بھائی کو اپنے ساتھ لگاتے دیکھ کر گہری سانس لی اور معنی خیز انداز میں آنکھیں گھمانے لگی۔ آئی ایم سوری عاصم، تم میری وجہ سے ہرٹ ہوئے ہو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شمیلہ نے عاصم کے قریب آ کر شرمندگی سے کہا۔ بھابھی، میں تو آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں، عاصم نے بوکھلا کر جواب دیا۔ تو پھر جلدی سے مسکرا دو، تم مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ شمیلہ مسکراتے ہوئے بولی تو عاصم بھی مسکرانے لگا۔ فہم نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ ردا ابھی رشنا کی شادی سے لوٹی تھی۔ جدید ڈیزائننگ کے خوبصورت جوڑے میں میچنگ جیولری اور میک اپ کے ساتھ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تھکے تھکے انداز میں وہ صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ آج توقیر نے شادی پر مجھے بالکل اوائڈ کیا، جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو، ردا نے سوچا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ میرے راستے میں نہیں آئے گا، ردا نے سوچا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا رہا ہے اور میں بھی اس کی عزت کرتی تھی۔ اس نے اچانک محبت کا اظہار کیا تو اس سے ناراض کیوں ہونے لگی؟ شاید میرا دل اس کی محبت کو قبول نہیں کر رہا، نہ جانے کیوں۔ وہ اچھا ہے، ڈیسنٹ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، پھر بھی میرا دل۔ ردا نے اپنے آپ سے پوچھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتارنے لگی۔ خدیجہ کمرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے داخل ہوئیں۔ رشنا کی شادی ٹھیک سے ہو گئی بیٹا، خدیجہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت اچھی، دولہا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ رشنا کا نصیب اچھا کرے۔ بہت خواہش تھی کہ میں بھی شادی میں جاؤں، مگر اپنی طبیعت کی وجہ سے ہمت نہ کر پائی۔ ہاں، میں نے آنٹی کو بتا دیا تھا کہ آپ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے نہیں آ سکیں، ردا نے جلدی سے کہا۔
اچھا بیٹا اب تم آرام کرو، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ فہم اپنے ویل فرنشڈ آفس میں چیئر پر بیٹھا موبائل پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ حاتم آفس میں داخل ہوا تو فہم نے اشارے سے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بات کرتے ہوئے فہم حاتم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اوکے شہزاد صاحب، میں یہ ساری باتیں آپ سے میٹنگ میں کروں گا۔ تھینک یو، فہم نے مسکرا کر بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ حاتم، میں اس بار بزنس ٹور پر تمہیں جرمنی بھیج رہا ہوں، فہم نے گہری سانس لے کر کہا۔ مجھے کیوں؟ حاتم نے حیرت سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی بزنس کا زیادہ سے زیادہ معلوم ہو، فہم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن حاتم پریشانی سے بولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کیوں اپسیٹ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ روز کے لیے آؤٹ آف دی اسکرین ہو جاؤ، اپنی ساری توجہ بزنس کی طرف دو۔ وہاں تمہارا موبائل نمبر چینج ہوگا جو صرف میرے پاس ہوگا۔ اس کے بعد کیا سچویشن بنے گی اسے بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال تم جانے کی تیاری کرو۔ اوکے، حاتم نے گہری سانس لے کر کہا۔ پرسکون ذہن کے ساتھ جاؤ، میں ہوں نا تمہارے پیچھے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اور سنو، صرف بزنس ہی نہیں کرنا، وہاں گھومنا پھرنا بھی ہے۔ اوکے، فہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو حاتم بھی مسکرانے لگا۔ ریحانہ کے چہرے پر قدرے سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ بہت دنوں بعد بہن کی طرف آئی تھیں اور انہیں دل ہی دل میں ڈر تھا کہ آپا آج ضرور شمیلہ کی شکایتیں کریں گی، کیونکہ بیٹی کی حرکتوں سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھیں۔ شمیلہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، اسے ہر وقت میرے کھانے پینے اور دوائیوں کی فکر رہتی ہے، خدیجہ نے بہو کی طرف دیکھ کر تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آپا، میں نے تو اسے یہی سمجھا کر بھیجا ہے کہ مجھ سے زیادہ میری آپا کی عزت اور خدمت کرنا۔ ریحانہ نے مسکرا کر شمیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ماشاءاللہ وہ ویسے ہی کر رہی ہے، میرا تو دل خوش ہو کر اسے بہت دعائیں دیتا ہے، خدیجہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آپا، جب بیٹی کے سسرال والے اس کی تعریف کرتے ہیں تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ریحانہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ریحانہ، کیا تم اس گھر کو شمیلہ کے سسرال سمجھتی ہو؟ بھائی یہ تو اس کا اپنا گھر ہے۔ خدیجہ مصنوعی خفگی سے بولی تو شمیلہ مسکرا دی۔ لاؤنج میں رکھا ٹیلی فون بجنے لگا تو وہ اٹھ کر فون سننے لگی۔ خالہ جان، آپ کا فون ہے، کوئی مسز احمد آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ شمیلہ نے واپس آ کر خدیجہ سے کہا۔ او ہاں، مجھے ان کے فون کا انتظار تھا۔ ریحانہ، تم چائے پیو، میں ابھی آتی ہوں، خدیجہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹا، شکر ہے کہ تم یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہو، مجھے تمہاری بہت فکر تھی۔ میں کتنی خوش ہو رہی ہوں یہ جان کر کہ تم آپا کی اتنی خدمت کر رہی ہو۔ ریحانہ نے مسکرا کر شمیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فہم کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، شمیلہ نے مسکرا کر معنی خیز انداز میں کہا تو ریحانہ نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا تم یہ سب کچھ دل سے نہیں کر رہی؟ ریحانہ نے یکدم گھبرا کر کہا تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدیجہ فون بند کر کے واپس آ چکی تھی۔ میں مسز احمد کو بھی بتا رہی تھی کہ میری بہو لاکھوں میں ایک ہے، اس نے تو ایسا میرے دل میں گھر کر لیا ہے کیا بتاؤں، خدیجہ نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ریحانہ گھبرا کر شمیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔
اور ایک گہری سانس لے کر زبردستی مسکرانے لگیں۔ شمیلہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی اور ریحانہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگیں۔ بیڈ پر ایک بیگ کھلا پڑا ہوا تھا۔ توقیر اپنی وارڈروب کھول کر اس میں سے کپڑے نکال کر اس میں رکھ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے بھی اپنی چیزیں نکال کر وہ اس میں رکھنے لگا۔ جبھی نجمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ توقیر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اسے چیزیں رکھتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ جانے کی تیاری، توقیر نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا مطلب؟ کب؟ نجمہ نے ایک دم گھبرا کر پوچھا۔ صبح، توقیر نے نم آنکھوں سے کہا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو رشنا کی شادی کو 4 دن ہوئے ہیں اور تم بھی جا رہے ہو؟ میں گھر میں بالکل اکیلی کیا کروں گی؟ نجمہ نے گلو گیل لہجے میں کہا۔ میں نے ڈیڈی سے بات کر لی ہے، وہ بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں آپ کے پاس، پھر آپ اکیلی نہیں ہوں گی۔ ویسے بھی رشنا کی شادی اتنی جلدی میں رکھی گئی کہ وہ نہیں آ پائے۔ توقیر نے مسکرا کر ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر تم تو نہیں ہوگے نا؟ نجمہ نے سسکی بھر کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں جلد آ جاؤں گا، توقیر نے آہستہ سے کہا۔ توقیر، خدا کے لیے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، نجمہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا جانا ہی بہتر ہے، اس نے انہیں اپنے ساتھ لگا کر تقریباً روتے ہوئے کہا۔ تم اس کی وجہ سے جا رہے ہو نا، خدا کرے وہ کبھی خوش نہ رہے۔ نجمہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں ماما، کوئی بد دعا نہیں دیں، جو لوگ قسمت میں نہ ہوں اس میں ان کا نہیں بلکہ قسمت کا قصور ہوتا ہے۔ کسی لڑکی کے لیے آپ ایسے مت کہیں، کیا پتا اس کی بھی کوئی مجبوری ہو۔ اس نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس سے اب بھی؟ نجمہ نے غصے سے کہا۔ ہاں، بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، توقیر نے بات کاٹتے ہوئے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ردا ایک گہری نیند لے کر اٹھی تو اس نے اپنا موبائل آن کیا۔ اس میں مس کالز تھیں اور ساتھ ہی میسیجز۔ وہ ان باکس کھول کر پڑھنے لگی۔ آج میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، تمہاری محبت کا زخم لیے اور شاید کبھی نہ آنے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، گڈ بائے فار ایور۔ ردا کے چہرے پر یکدم اداسی سی چھانے لگی اور دل بھی مضطرب ہونے لگا۔ وہ توقیر کا میسج تھا اور کالز بھی اسی کی تھیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز اس سے چھن گئی ہو۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے میسیجز کو بغور پڑھتی رہی اور اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تمہارا اور میرا کیسا رشتہ ہے؟ تمہارے ہونے سے میں اریٹیٹ ہوتی تھی اور اب جانے سے دکھی ہو رہی ہوں۔ ردا نے آہ بھر کر سوچا، شاید میں نے اسے جھٹلا کر اس کا دل توڑا ہے، اس کی محبت کی ناقدری کی ہے، لیکن میں نے تو اسے اپنے دل کی بات صاف صاف بتائی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں اسے کسی فریب میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ آہ بھر کر سوچنے لگی اور سارا دن مضطرب رہی۔ نہ اس سے ڈھنگ سے کھانا کھایا گیا، سارا وقت مضطرب اور بے چین رہی۔ رات کو سب کھانا کھانے لگے تو تب بھی وہ بہت خاموش تھی۔ ردا گڑیا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟
فہم نے اس کی طرف بغور دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ردا نے یکدم بوکھلا کر جواب دیا۔ شاید گھر میں فارغ بیٹھ کر بور ہو رہی ہے۔ شمیلہ نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ بچے، اب رزلٹ تک تو انتظار کرنا پڑے گا، پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دوں گا۔ ٹینشن کی کیا بات ہے؟ فہم نے مسکرا کر بڑی محبت سے کہا۔ یار عاصم، اسے گھماؤ پھراؤ، انجوائے کراؤ۔ ہاں یاد آیا، میرے دوست خاور کی بہن کی کل شادی ہے، آپ سب کو بھی جانا ہے۔ فہم نے سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں نہیں، ردا نے گھبرا کر کہا۔ نو ایکسکیوزز، مما، شمیلہ، عاصم، آپ سب کو جانا ہے۔ خاور میرا بہت کلوز فرینڈ ہے، اوکے؟ فہم نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرانے لگے، لیکن ردا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔